ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا اور ان کے تخلیق کا پورا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ہم نے انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سلسال اس کیچڑ کو کہتے ہیں جو سوکھ جانے کے بعد ٹکرانے سے آواز کرے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ مختلف مقام پر ذکر آیا کہ آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کے لیے پہلے سوکھی مٹی کو لایا گیا، پھر اسے گوندھ کر کیچڑ بنایا گیا، اس کیچڑ سے چپکنے والی مٹی کو بنایا گیا، پھر اس مٹی کو سکھایا گیا، یہاں تک کہ اس کے ٹکرانے سے آواز آنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے تخلیق کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور مٹی لینے کا ارادہ کیا۔ مٹی نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھ سے بننے والا انسان جب دنیا میں خورزی یا گناہ کرے گا تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس سے مجھے تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنا دیا، جس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وہ دونوں بھی اسی طرح مٹی کی بات سن کر لوٹ آئے، جس کے بعد اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اسرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور مٹی لینے کا ارادہ کیا۔ مٹی نے پھر وہی بات حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہی۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیری باتوں پر غور کروں یا پھر اللہ کے حکم کو بجا لاؤں؟ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مٹی لے کر آؤ تو میں مٹی لے کر ہی جاؤں گا۔ اس مٹی میں ہر طرح کی مٹی کو ملایا گیا، کچھ ایسی جو نرم زمین سے لی گئی، کچھ ایسی جو سخت زمین سے لی گئی، کچھ پاک مٹی، طیب مٹی اور کچھ خبیث مٹی کو شامل کیا گیا۔ جتنے رنگوں کی مٹی آپ کے جسم کو بنانے میں استعمال ہوئی، اتنے ہی رنگ کے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل اور کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی برا۔ بعض روایت کے مطابق 60 رنگوں کی مٹی آپ کی مٹی میں استعمال ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے ایک مخلوق بنانے والا ہوں جس کا مقصد میری عبادت ہے، جو میرے فرما بردار ہوں گے ان کو میں جنت میں ڈالوں گا اور جو نافرمان ہوں گے ان کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر مٹی اتنا روئی کہ دنیا کے پورے چشمے ظاہر ہوئے، جو قیامت تک سمندر، ندیاں، نہروں کی طرح جاری رہیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کو خوشی کم اور غم زیادہ کیوں ہے؟ جب اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لے کر آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ مٹی کو صفا اور مروہ کے پہاڑی کے پاس رکھ دو، یعنی جس جگہ کعبہ شریف موجود ہے۔ پھر اس مٹی پر 40 دنوں تک بارش کو برسایا گیا، جس میں 39 دنوں تک رنج و غم کی بارش ہوئی اور صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی وجہ سے انسان کو غم زیادہ اور خوشیاں کم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم میں بدل دیا۔ فرشتوں نے کبھی آدم علیہ السلام جیسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ آپ کے آس پاس گھومتے رہے، آپ کی خوبصورتی پر تعجب کرتے رہے۔ ابلیس کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی آپ کو دیکھنے آیا اور بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو بس اندر سے خالی ایک جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے۔ یہ تو اتنا کمزور ہے کہ بھوکا ہو تو گر جائے گا اور خوب کھا لے تو چل نہیں پائے گا، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹری ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہے، شاید اسی کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا، ممکن ہے یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جا اور پھیل جا۔ روح جسم کے پاس پہنچی تو جسم کو اڑچن اور اندھیرے سے بھرا ہوا پایا۔ دیکھ کر روح اندر جانے سے رک گئی۔ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جسم کو جگمگایا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کے پیشانی میں امانت کی طور پر رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ اندر جانے لگی۔ ابھی روح سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا اور فرمایا، اے ابو محمد، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے کھڑا ہونا چاہا لیکن آپ گر پڑے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا فرشتوں کو سلام کرو، تو آپ نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا علیکم السلام۔ اللہ نے فرمایا، یہی آپ کے اولاد کے لیے بھی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، میری اولاد کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو ظاہر کیا۔
اور فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا، یہ جنتی عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنا دست قدرت پھیرا اور باقی اولاد کو ظاہر کیا اور فرمایا ان کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا اور یہ جہنمیوں والا کام کریں گے۔ آدم علیہ السلام کے تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں میرے خلیفہ یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے سجدہ کیا، پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور پھر اسرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے۔ اس لیے حضرت جبرائیل کو سب سے بڑا درجہ ملا، یعنی نبیوں کی خدمت میں وحی لے جانے کا کام ان کو ملا۔ ظاہری طور پر پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام ہے، لیکن حقیقتاً سب سے پہلے خلیفہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کا ارشاد گرامی ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا نور محمدی جو آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا گیا وہی فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے اور نہ کوئی اور چیز۔ امید ہے دوستو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آپ حضرات جان چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔